شہنشاہ عالم کا بابرکت اسم، اس ایک ذکر سے ہر ایک کامیاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ازل تا ابد روشنی کو چاہنے والے ناظرین و سامعین کی خدمت میں دعائیہ سوغات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیش خدمت ہے دارین میں کامیابی کا تحفہ اور 100% سچا عیاں و نہاں اسم اعظم کا نسخہ۔ تو ہر دم اللہ ہی اللہ بول، تیرا جہانوں میں لگے گا بڑا مول۔ جہان کل کی ذی شعور مخلوق کو ان کا خالق خود کامل ترین، تیز ترین اور محفوظ ترین کامیابی و خوش بختی کے راز سے اپنے نازل کردہ کلام کے ذریعے یوں آگاہ و باخبر کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، نمبر 1، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، التوبہ آیت 40، اور اللہ کا بول تو بلند و بالا ہی ہے۔ نمبر 2، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، العنکبوت آیت 45، اور اللہ کی یاد تو بہت بڑی چیز ہے۔ نمبر 3، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، البقرہ آیت 152، یعنی اے بندو تم مجھ کو یاد کرو، میں بھی اپنے کرم سے تم کو یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ نمبر 4، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، المزمل۔ اے نبی تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ رہ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کو اپنا کارساز یعنی کام سنوارنے والا بنا لے۔ نمبر 5، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ آل عمران آیت 73۔ نمبر 6، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، الرحمن آیت 78، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو بزرگی اور انعام والا ہے۔ سامعین کرام، پیش کی گئی تمام آیات الہی کے خلاصے کی بابت اب تک آپ کو بغیر کسی ابہام کے واضح انداز میں معلوم ہو چکا کہ عالم کائنات میں سب سے بڑھ کر قیمتی اور سب سے زیادہ کارآمد و مددگار کلمہ کون سا ہے۔ اگر اب بھی لا علم ہیں تو جان لیجئے کہ وہ اسم اعظم اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یقیناً اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ قرآن کی زبان میں پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیان کی گئی آیت نمبر 1 کے مطابق اگر آپ خوش نصیب بننے کے آرزو مند ہیں تو پھر آپ کو ہر حال میں اللہ کی عظمت و بزرگی کو اپنے دل و دماغ میں بسانا اور ہر ایک سے بلند و برتر سمجھ کر اسے پکارتے رہنا ہوگا۔ نمبر 2 آیت کے مطابق خوش نصیبی کے حصول کے لیے اللہ کی یاد اور ذکر کو معمولی سمجھ کر کسی دوسرے راستہ پر نہیں چل پڑنا، بلکہ اسے ہی سب سے بڑا سمجھ کر مستقل مزاجی سے چمٹے رہنا ہے۔ آیت نمبر 3 یہ ہے کہ تم مجھ کو یاد کرو، میں بھی تم کو یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ رب العزت سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ ارشاد ہوتا ہے مجھے یاد رکھو، بھولو نہیں، یاد شکر ہے اور بھول کفر ہے۔ حسن بصری وغیرہ کا قول ہے کہ اللہ کی یاد کرنے والے کو اللہ بھی یاد کرتا ہے، اپنا شکر کرنے والے کو وہ زیادہ دیتا ہے اور ناشکرے کو وہ عذاب کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ جو شخص میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہوں، اور اگر اے بنی آدم تو میری طرف چلتا ہوا آئے گا تو میں تیری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ آیت نمبر 4 کا منشا و مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں طرح طرح کے کام کرتے ہوئے بھی اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو اور کسی نہ کسی شکل میں اس کا ذکر کرتے ہی رہو۔ کارساز و وکیل اس کو کہتے ہیں کہ جس پر اعتماد کر کے کوئی شخص اپنے تمام معاملات
اس کے سپرد کر دے۔ اس حوالے سے مطلب یہ ہوا کہ دینی یا دنیاوی جو مشکلات بھی تمہیں پیش آئیں ان پر تمہیں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ تمہارا رب ساری کائنات کا تنہا مالک و وارث ہے۔ اس کے سوا حاجت روائی کا اور کارسازی کے اختیارات کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہیں، ان الحکم الا للہ، یعنی حکم صرف اللہ ہی کا چلے گا، لہذا اپنے تمام معاملات اس کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاؤ، تمہاری ساری بگڑیاں وہی سنوارے گا اور تمام کام نمٹا دے گا۔ آیت نمبر 5 کی تشریح کرتے ہوئے امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حسبنا اللہ حضرت ابراہیم نے آگ میں پڑھتے وقت پڑھا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھا جبکہ کافروں کے ٹڈی دل لشکر سے لوگوں نے آپ کو خوف زدہ کرنا چاہا۔ بخاری کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ آخری کلمہ تھا جو خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم کی زبان سے آگ میں پڑھتے وقت نکلا تھا۔ حضرت انس کی روایت میں ہے کہ احد کے موقع پر جب حضور کو کفار کے لشکروں کی خبر دی گئی تو آپ نے یہی کلمہ فرمایا۔ ابن مردویہ کی حدیث میں ہے، آپ فرماتے ہیں جب تم پر کوئی بہت بڑا کام آ پڑے تو تم حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو۔ سامعین کرام، آیت نمبر 6 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم سب کرہ ارض پر بسنے والے مکینوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے رب ذو الجلال والاکرام کا نام بہت ہی برکتوں، عظمتوں اور جلال والا ہے۔ وہ ایسی شان و شوکت اور قدرت والا ہے کہ اس کی بڑائی و کبریائی کا پاس و لحاظ اور اعتراف کرتے ہوئے سر تسلیم خم کیا جائے، صرف اسی تنہا کی عبادت کی جائے، دوسرے کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے۔ اس کی بزرگی اور جلال کے سبب امید و خوف اور اخلاص و توحید کے ساتھ اس کی کامل اطاعت کی جائے، اس کا شکر کیا جائے، ناشکری سے بچا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اسے بھلایا نہ جائے۔ ابن کثیر کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اجلال کرو، اس کی عظمت مانو، وہ تمہیں بخش دے گا۔ احمد۔ ابو یعلی میں ہے، یا ذا الجلال والاکرام کے ساتھ چمٹ جاؤ، یعنی چپک کر اسے پڑھتے رہو۔ کامل مطلب یہ ہے کہ الحاح و خلوص، عاجزی و مسکینی اختیار کر کے ہمیشہ اور لازماً دامن خدا تھام لو، گویا کہ اس سے لٹک گئے ہو۔ حدیث مقدس ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بروز قیامت کون سا بندہ افضل اکمل ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کو بہت یاد کرتا ہوگا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور اکمل ہوگا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کافروں سے جہاد کرے، کیا اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والا اس سے بھی افضل اور اکمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کافروں اور مشرکوں کے ساتھ اس قدر تلوار مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ شخص زخموں کی وجہ سے خون میں بھی رنگا جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والا اس سے افضل اور اکمل ہے۔ ترمذی شریف۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر پھرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والوں کو، بس جب ان لوگوں کو پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتا ہے کہ ادھر آؤ، اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والوں کو آسمان تک اپنے پروں کے سائے میں ڈھک لیتے ہیں۔ جب وہ ذکر سے فارغ ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتو، تم کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ وہ جانتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تیرے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو زمین پر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ وہ جانتا ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیرا ذکر سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں، یعنی تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تعریفیں اور بڑائی بیان کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، تیری توحید بیان کرتے ہیں اور کسی کام کو بھی سوائے تیری مدد کے اپنے اختیار میں نہیں سمجھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اے رب،
ہم کو تیری قسم ہے کہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری بہت زیادہ عبادت اور بڑائی بیان کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ فرمان الہی ہوتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے رب تیری قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو۔ فرشتے بولتے ہیں کہ اگر وہ جنت دیکھ لیں تو اس کے بہت شوقین ہو جائیں اور اس کو بہت طلب کریں اور اس کو حاصل کرنے کی بہت ہی کوشش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بچنا کس چیز سے چاہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیری قسم انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ دوزخ دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو۔ فرشتوں کا جواب ہوتا ہے کہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیں تو اس سے بہت ڈریں اور دور بھاگیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اے شہنشاہ عالم وہ تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ تب احکم الحاکمین فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہو کہ ہم نے انہیں معاف کیا اور بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ بقول حافظ سید عنایت اللہ شاہ مصنف باغ جنت ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والا مسلمان مرتا ہے تو جس جگہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا اور نماز پڑھی تھی اس زمین اور آسمان کے ٹکڑے اس کی محبت میں روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے مرنے پر کیوں روتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب یہ شخص ہمیں اس لیے پیارا تھا کہ جس طرف نکلتا تھا آپ کا ذکر کرتا تھا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ کیا شان و مقام ہے ان لوگوں کا جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور سوتے جاگتے اپنے خالق کی پہچان رکھتے اس سے شدید محبت کرتے اور اس کو یاد کرتے ہوئے مکمل زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام حاصل کلام یہ ہے کہ اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی نسخہ ہے کہ ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا ورد کریں اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں۔ جب بھی کوئی آزمائش و مشکل درپیش ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نمبر 2 لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نمبر 3 یا ذا الجلال والاکرام کے ذکر سے چمٹ جائیں۔ 100% یقین کر لیں کہ عزت کا تاج آپ کے سر پر ہوگا اور کامیابی بڑھ بڑھ کر آپ کے قدم چوم رہی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کرو اللہ ہی اللہ